بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فائنلی آج ہے عشق و جنون کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو پہ یار آپ بہت اچھا رسپانس دو گے، اور میرا نیکسٹ ناول جو ہے دل جانا وہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا، اس پہ بھی جائیں، ریڈ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جو پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا۔ سوچ کر ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ وہ کیسے شدت پسند کی شدتیں جھیلے گی؟ وہ ابھی کمر بیڈ سے ٹکاتی کے کلک سے دروازہ کھلنے اور لاک ہونے کی آواز آئی۔ دل جیسے اچھل کر باہر آنے کو تھا۔ وہ سرشار سا چلتا قدم بڑھاتا اس کے پاس پہنچا تھا۔ ابریش نے نظریں اٹھائے، اس شہزادے کو دیکھا تو جو اسے دل سب سے اونچی سنت پر بیٹھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عیشا نے اسے بتایا کہ کیسے ان 5 سالوں میں وہ پل پل تڑپا تھا، اس کے لیے در کی ٹھوکریں کھائی، ملک اسے ڈھونڈا تھا، بیڈ پر قریب جگہ بناتا، اس کے قریب بیٹھا اس کے جسم لغزش بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ انابی لبوں پر ہونٹوں نے ہلکی سی چپ دکھائی تھی۔ جب پہلی بار اس گھر میں تم آئی تھی اور میں نے دیکھا تھا، اس وقت تم اس دل کو ہر منظر سے خوبصورت لگی تھی۔ پھر آہستہ تمہاری معصومیت نے دل کو جکڑا اور میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوا۔ جب نکاح کے بعد تم اغوا ہوئی، تمہیں تلاش کیا تو میرے سینے سے لپٹنا مجھے تم سے عشق کروا گیا، اور جب تمہیں پہلی بار ساڑی میں دیکھا، جب تم مجھے منانے کے لیے اپنی معصوم سی کوشش کر رہی تھی، تو وہیں عشق و جنون بن گیا۔ پتہ نہیں تمہیں اس وقت ساڑی پہننے سے اس لیے منع کیا تھا کیونکہ میں تمہیں اپنے علاوہ کسی کے سامنے اس لباس میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب ایسی کون سی منزل پر ہوں جہاں بچوں اور تمہارے بغیر جینا مرنا کے برابر ہے۔ مرے آپ کے دشمن میر۔ یہ لہجہ تو اس کے لٹل بٹر فلائی کا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا جو معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میر نے جھٹکے سے اسے کھینچا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھتی وہ فاصلہ قائم کرنے لگی کہ میر نے ان نرم ہاتھوں کو کمر کے پیچھے کیا۔ کب سے یاد آ چکا ہے تمہیں؟ اس کی کان کو لوکو دانتوں سے دبایا۔ درد سے وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ کل یاد آ گیا تھا، کچھ قربت اور کچھ ڈر کے مارے الفاظ زبان سے نکلنے سے انکاری تھے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ غصے سے اس کی گردن پر دانت گاڑے تو درد کے مارے ابریش چیخی۔ سرپرائز دینا تھا۔ ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں اور تم اتنی سی بائٹ پر نڈھال ہو گئی ہو۔ اسے ہوا میں پتوں کی طرح لرزتے تھے دیکھ کر میر ہولے سے ہونٹ اس زخم پر رکھے۔ غصہ تو کہیں جا سویا تھا۔ اس کی بے باک نظروں اور الفاظوں نے ابریش کے اوسان خطا کیے تھے۔ اسے دیکھنے یا بولنے کی سکت تو تھی لیکن تھی تو نہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، اتنی نیند آئی ہوئی ہے، طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے وائس اوور کر رہی ہوں، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رہی ہوں۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، اگر ایسے پینک کرو گی تو مشکل ہو جائے گی۔ گہری سانسیں بھرتا کندن سا بدن، سرخی چھلکاتے کپکپاتے ہونٹ، آنکھوں پر پلکوں کی باڑ۔ واللہ کیا قیامت منظر تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ ابریش نے اس کے سینے سے سر نکالے آہستہ سے بولا، تمہاری نیند کی ایسی کی تیسی، تم نے جتنا تنگ کرنا تھا کر لیا ہے، آج میرا دن ہے۔ وہ جھٹکے سے بیڈ پر گراتا اس کے بازوؤں کو اوپر کیے پلو سے پن کر اس کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر جھکا اور نرمی سے ان کی لالی چرانے لگا۔ مقابل بھاری بھرکم وجود کے نیچے وہ نازک سی جان ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ ہونٹوں سے گالوں کو چھوتا، گردن کو اپنے ہونٹوں سے مہکانے لگا تھا۔ ابریش شرم کے مارے نظر تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ چہرہ اس کی شدتوں سے جل رہا تھا۔
گردن سے شولڈر کا سفر طے کرتا، اس کی کرتی کو کھسکا کر وہاں اپنے لب رکھتا، اس کی سکن کو دانتوں سے کھینچا۔ میر نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ اس کی شدت برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میر نے کمر سے شرٹ کھسکاتا اپنی انگلیوں سے ہلانے لگا۔ اس کی بے باکی پر ابرش اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈتی چپ سی گئی۔ میر اپنے اور اس کے درمیان سارے پردے گراتا ان جسموں کو ایک جان کر گیا تھا۔ آج مناہل کی ڈیلیوری کا دن تھا۔ ساحر ادھر ادھر چکر لگاتا سخت پریشان تھا۔ ادھر اس کی بیوی موت سے جنگ لڑتی ایک نئی زندگی دنیا میں لے آئی تھی۔ ساحر کچھ نہیں ہوگا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میر نے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ ساحر اسے خود میں بھینچ گیا۔ بھائی، اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پاگل لڑکی میری رگوں میں خون کی طرح بڑھنے لگی ہے۔ میر نے کندھا تھپ تھپایا تو ساحر اپنی انگلی سے آنسو صاف کر گیا۔ مبارک ہو، خدا نے بیٹا جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے جیسے بچے والی بات پر توجہ نہ دی تھی۔ اس وقت تو اسے اپنی بیوی کی پریشانی لاحق تھی، اور یہی بات شاید ساری زندگی کا گلٹ بننے والی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس بے ہوش ہیں۔ انہیں آئی سی یو میں سے روم میں شفٹ کر دیا جائے تو مل لیجیے گا۔ تو ساحر نے اثبات میں سر ہلا گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ساحر کو خود پر جھکا پایا۔ بہت شکریہ جانم، اس نئے تحفے کے لیے۔ ساحر نے عقیدت سے سر بوسہ دیا۔ ساحر، بیبی کہاں ہے؟ منال نے یار اس کا نام مناہل تھا، اب یہ میرال پتہ نہیں کیوں یہاں پہ آ رہا ہے۔ نکاہت بھری آواز سے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنے چاچو کے پاس ہے، لے کر آتا ہوں، پھر مل کر اس کا چہرہ دیکھیں گے۔ اس کے ہاتھوں پر لگے کنولے پر کس کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا؟ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر اس کے چہرہ شرمندگی سے مسکراہٹ چھائی تھی۔ کچن سے آتی چیخوں پر ابرش اور نیلم بھاگتی ہوئی داخل ہوئی تو سامنے کے منظر دیکھتے ان پر جیسے پورے گھر کی چھت گری تھی، جہاں سرحان ہاتھ میں چھری پکڑے پوری دل جوئی سے محمل کے ہاتھ پر ایس لکھ رہا تھا۔ او مائی گاڈ! یا اللہ! ابرش تو خوف کے مارے بول نہ سکی، اور یہی حال نیلم کا تھا۔ محمل کا رو رو کر ہچکولے کھاتا جسم ڈر کے مارے کپ کپا بھی رہا تھا، لیکن وہ خوف سے ہاتھ نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ ہوش سنبھالتی ابرش نے چھری سرحان کے ہاتھوں سے لیتے اس کے چہرے پر پے در پے تھپڑ مارے۔ یہ کیا کر رہے تھے تم سرحان؟ وہ غصے سے پھولتی سانسوں سے بولی، کیونکہ پیگنینسی کی وجہ سے اس کی جلدی سانس پھول جاتی تھی۔ نیلم تو محمل کو گلے سے اس کے چہرے پر جا بجا بوسے دیے جا رہی تھی، جو سفید چہرہ سے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ نیلم اسے اٹھائے پٹی کرنے بھاگی۔ مما، میں اپنا نام لکھ رہا تھا محمل کے بازو پر تاکہ وہ مجھے بھول نہ جائیں۔ دیکھیں، میں نے بھی تو لکھا ہے نا۔ اپنا خون بھرا بازو آگے کیا جس پر چھری کے استعمال ایم لکھا تھا۔ آہ، کیا ہوا میری لٹل اینجل؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جو آفس سے واپس آیا تھا بیوی کی چیخ پر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا بھاگا آیا، لیکن سامنے منظر دیکھ کر میر کے قدم ٹھٹکے تھے۔ اس کے اس طرح بازو سے خون نکلتے دیکھ کر جو خود
سکون سے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا نہ ہو۔ وہ کہیں سے 8 سالہ بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر سسکیاں بھرتے وجود کو دیکھ کر وہ ایک جست سے اس تک پہنچا، اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو پی گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، جب بھی کبھی وہ روتی وہ اپنی غربت میں نڈھال کرتا، اسے سب بھول جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ پانی پیو، جگ سے پانی ڈالے اسے دیا۔ میں نے اسے آج تھپڑ مارے ہیں میر۔ وہ رویا نہیں، بس ایک شکایت نظر سے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی اسے دیکھ کر۔ وہ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ اس کے سینے پر سر رکھتی بولی تو میر نے ٹھنڈی سانس کھینچی۔ ادھر دیکھو میری جان، جانتا ہوں تمہیں اس سے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ مار کبھی کسی کو سدھار نہیں سکتی بلکہ بگاڑتی ہے۔ آج یہ غلطی کی، آئندہ نہ ہو۔ اب پریشان مت ہو۔ ڈریسنگ کر کے اسے پین کلر دے کر تب آیا۔ اس کے پریشان زرد چہرہ میر سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس کے وجود پر بڑی سی چادر جس میں وہ خود کو کور کیے ہوئے تھا اسے ہٹایا۔ بابا مس یو، بابا کی جان۔ اس کے پیٹ پر نرمی سے لب رکھے۔ اس کی حرکت پر ابریشم کا رنگ سرخ اندھاری ہوا تھا۔ آپ کو کیسے پتا بیٹی ہوگی؟ وہ کئی بار اسے یہی سوال کرتی تھی، کیونکہ میر نے پریگنینسی کی شروعات میں بولا تھا کہ بس اب میری ننھی شہزادی آنے والی ہے۔ کیونکہ مجھے ابریشم کا اپ ڈیٹ ورژن چاہیے، جو ان سترنگی آنکھوں کی طرح۔ آنکھوں والی گڑیا۔ نرمی سے اس کی نیلی آنکھوں کو باری باری ہونٹوں سے چھوا۔ ابریشم اور میر کو خدا نے بیٹی جیسی رحمت عطا کی تھی۔ اس چھوٹی سی گڑیا نے آتے ہی سب کی لاڈلی بن چکی تھی۔ اس کا نام انہوں نے طائشہ میر رکھا تھا۔ ساحر اور مناہل کے بیٹے کا نام حارب ساحر رکھا گیا تھا۔ ابریشم اور میر سرحان کی حرکتوں سے تنگ آتے ہوئے اسے وہاں کینیڈا بھیج رہے تھے، کیونکہ اس کا خوف محمل کے دل میں ڈیرے جما چکا تھا۔ میں جا رہا ہوں لیکن واپس جلدی آؤں گا، میرا انتظار کرنا، تم میری امانت ہو۔ وہ یہ بات یاد رکھنا۔ وہ سوئی ہوئی محمل سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ جاگ رہی ہو۔ یہ تو وہی جانتا تھا وہ یہاں سے کس قدر اذیت سے جا رہا تھا۔ وہ محمل کو کچھ عرصہ گھر والوں کے ساتھ رہنے دینا چاہتا تھا تاکہ وہ پھر اسے سب سے دور لے جائے۔ اگر اس کی بات سن لیتا تو یقین نہ کرتا کہ وہ 13 سالہ بچہ ہے۔ ایشا یار، اس کا پیمپر چینج کرو، اسمیل آ رہی ہے۔ وہ قریب بیٹھا اپنی بیٹی کے پیمپر کا معائنہ کرتا ساتھ بیوی کو آوازیں دے رہا تھا۔ کیا ہے؟ کر لیا کرے کچھ، اٹھیں کرے چینج۔ ویسے تو یہ 2 سالہ ودی اپنے باپ کے علاوہ کسی کے پاس آتی نہیں ہے، تو کرواؤ چینج۔ وہ اتنا کہتی واش روم میں گھس گئی۔ ہاں ہاں کر لوں گا، تم بس جلدی رہا کرو میری ماہی سے، کاشان نے اونچی آواز میں کہا۔ بیگم کر دو نا ہیلپ، پیاری لڑکی۔ وہ اس وقت خود بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ تمہاری بیٹی ہے، کرو خود۔ ویسے مجھے دیکھ کر اس کے 5 فٹ کا اسپیکر پڑتا ہے۔ بیگم اب ایسا تو نہ کہو، محنت تو دونوں نے کی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، مجھ سے مر نہ جانا کاشان۔ ایشا نے ڈریسنگ پر پڑا ہیئر برش اس کی کمر پر دے مارا۔ اوئے ماں ظالم عورت، خدا دیکھ رہا ہے جتنا تم ظلم کرتی ہو۔ اور ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر وہ خوشی سے ٹانگیں مار رہی تھی۔ آج ان کا خاندان مکمل تھا، ہر طرف خوشی تھی۔ ابریشم سرحان کی وجہ سے پریشان رہتی تھی لیکن پھر مصلحت کے تحت خاموش ہو جاتی۔
اس طرح دیوار میں کہانی پھر بدلنے والی تھی، کوئی کسی کے انتقام کی بھینٹ چڑھنے والا تھا تو کوئی کسی کے جنون۔ یہ تو وقت بتانے والا تھا اب اس مینشن کون سے عشق و جنون کی داستان شروع ہونے والی تھی۔ ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ پلیز ضرور بتائیے گا یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ پلیز پلیز مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار ہے۔ یہ ناول آج اینڈ ہو گیا ہے اور اب آپ نے جو ہے وہ نیکسٹ ناول ضرور پڑھنا ہے، دل جانا، جو کہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس کی فرسٹ ایپیسوڈ بھی اپلوڈ ہو گئی ہے اور ڈیلی اس کی جو ہے نا وہ